کل کے سبق کے اندر بھی ان لوگوں کی وعید بیان کی گئی جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور قرآن احکامات اور دین کے مسئلوں کو چند اغراض دنیاوی نفعوں کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ البتہ آج بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں سے آج کا سبق جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تقریباً آدھی سے زیادہ صورت گزر چکی۔ شروع صورت سے لے کر یہاں تک پہلے نصف دوسرے سپارے تک مختلف یہود کی، مختلف قبائل کی مذمت بیان ہوئی، ان کی کچھ باتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ درمیان میں قبلے والی بحث چلائی تھی، اس کو مکمل کر کے پھر صفا مروہ کی جانب چلے گئے، حج کے احکامات کی جانب بیان کرتے کرتے پھر درمیان میں اللہ نے حلال حرام کے مسئلے ذکر کر دیے۔ اس کے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں پر وہ بات شروع کی تھی، اس کو پھر قرآن ربط لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بحث لے کر چڑھ پڑے ہوں۔ بحث کیا ہو رہی ہے مدینہ کے اندر جہاں 4 لوگ بیٹھتے ہیں، یہ جو بادشاہ قبلہ تبدیل کر دیا، ادھر اچھا خاصا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب پھر بیت اللہ کی جانب نماز پڑھیں گے، اب پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا اس کا جواب دے دیا۔ یہ حکم کیوں نازل ہو گیا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، سارا دن انہی بحثوں میں، نئے آنے والے مسلمانوں کے بھی اس بحث میں لگائے رہنا، منافقین بھی اس بحثوں کے اندر پڑھتے رہنا۔ اللہ نے بالآخر اس کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بندو تم یہ کن بحثوں میں پڑ گئے ہو جس بحث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بحث کیا کر رہے ہو کہ منہ کس جانب کرنا ہے، کس جانب کرنا ہے؟ منہ جس جانب بھی کرو، جس جانب اللہ نے حکم دے دیا اس جانب رخ کر دو، بس مقصود سارے احکامات کی حکمت ایک ہی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس اللہ کا حکم ہے تو حکمت مکمل ہوگی۔ یہی حکمت ہے سب سے بڑی، اس سے بڑی حکمت کوئی نہیں سکتی۔ فرمایا یہ حکمت ہے، تمہیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جس جانب منہ کرو، مقصد اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اطاعت کتنی کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ جو آیت ہے اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، نیکی والی آیت۔ یہ وہ آیت ہے جو بڑی جامع آیت ہے کہ اس ایک آیت میں اندر اللہ نے عقائد کا ذکر، اخلاق کا ذکر، اعمال کا ذکر، تقریباً معاملات کا ذکر، یہ تمام کی تمام چیزوں کا ذکر اس ایک آیت کے اندر کر دیا اور فرمایا کہ کرنے کے کام یہ ہیں جو تمہیں آج میں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو حکم دیا ہے وہ کام کرو اور ایسی بحثوں سے اجتناب کرو جس میں اندر کوئی واضح عمل کی نیت نہیں ہوتی، جہاں عمل کی نیت ہوتی ہے وہ کام کیا کرو۔ دیکھیں جی، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ ان تولوا کہ تم پھیرو اپنے وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کی جانب۔ عربی کے اندر زبر زیر سے بھی معنی مفہوم تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اب قبل بولیں تو معنی ہوتا ہے پہلے، کاف کے نیچے زیر آ جائے، قبل بولیں تو اس کا مطلب ہے طرف، کسی کی جانب۔ تو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب تم رخ کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو یا اللہ جی نیکی کیا ہے؟ اللہ نے کہا نیکی یہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں کے وجود پر، والکتابی اور تمام کی تمام کتابوں پر، والنبیین اور سارے کے سارے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى اور دیتا ہے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، دل کی رضا سے، محبوب مال کو، تینوں معنی میں نے کر دی، میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، والسائلین سوال کرنے والوں کو جو مجبور ہو کر سوال کرتے ہیں،
وفر رکابی اور مال خرچ کرتا ہے گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ قائم کرتا ہے نماز کو، وآت الزکاۃ ادا کرتا ہے زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم اور پورا کرتا ہے اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جبکہ وہ وعدہ کرے کسی کام کا، والصابرین فی البأساء والضراء اور صبر کرنے والا ہے، مستقل مزاج ہے، فی البأساء تنگ دستی کے عالم میں، والضراء پریشانی کے عالم میں، وحین الباس اور جب کہ وہ لڑائی کرتا ہے۔ دیکھیے اب اس ایک آیت میں اللہ نے کتنے سارے احکامات کا ذکر دے دیا۔ سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر ضرب لگائی کہ قبلے کی بحث کو چھوڑ دو، بس حکم آ گیا آمنا وصدقنا، تم چھوڑو اور نیکی کرو۔ یا اللہ جی مسلمان ہیں، نیکی تو کرنی ہے، اب بتلائیے کون سی نیکی کرنی ہے؟ اللہ نے کہا نیکی تب قبول ہوتی ہے جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بتاتا رہتا ہوں نا کہ عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ انگریز ہیں، دنیا میں کافر ہیں، مشرک ہیں، کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی عند اللہ اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ ان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا ثمرہ دے دے گا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے۔ تو نیکی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذخیرہ بنے اور کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں تولی جائے، غبار بنا کر آپ کے نامہ اعمال میں اڑا نہیں دی جائے، نیکیاں ہوں گی، یوں اعمال نامہ ترازو قائم کیا جائے گا، اتنی نیکیاں، بڑے رجسٹر ہوں گے، اچانک اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ نکالا جائے گا، مولا اس نے تیرے گناہوں کے اندر، اس نے تیری نافرمانی کے اندر ایک نافرمانی شرک والا گناہ بھی کیا تھا اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا۔ قرآن تو کہتا ہے ان کا اعمال ہم نے ترازو کرنا نہیں ہے، تو نیکیاں جو ہوں گی یوں غبار بنا کر ہوا چلی گڑا دی جائیں گے، اللہ کہیں گے بس ختم تمہاری نیکی، کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب عقیدے کے اندر تم نے خرابی کر دی تو نیکی ختم۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نیکی سب سے پہلی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلے یہاں عقیدے کی بات آ رہی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، فرشتوں کے وجود پر ایمان لائیں، والکتابی تمام کی تمام کتابوں پر ایمان لائیں، والنبیین اور سارے کے سارے نبیوں پر ایمان لائیں۔ یا اب اس کی ساری تفصیلات، اللہ کی ذات پر کیسے ایمان لائیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، آخرت کے دن کا حق مانے کہ آخرت کے دن واجود ہونا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد نہیں، کوئی مؤنث نہیں، مذکر مؤنث سے پاک ہیں، شہواتی نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، والکتاب تمام پیغمبروں پر، جتنے حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں پر جتنی کتابیں جتنے صحیفے اترے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، والنبیین 1,24,000 کم و بیش جتنے پیغمبر رسول اس دنیا میں آئے ہم ان سب پر بغیر کسی تفریق کے، تفریق سے مراد کسی ایک کو مانے کسی کو نہ مانے، سب پر ایمان لاتے ہیں، درجے میں وہ اللہ نے فرق رکھے ہیں۔ یہ تو تھا جی کس کا بیان؟ عقیدے کا بیان، کہ عقیدے کا بیان بتلا دیا گیا کہ اس کے اندر عقائد کے اندر تم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عقیدہ تمہارا درست ہونا چاہیے، کسی نبی کسی فرشتے کے متعلق کوئی غلط عقیدہ ہوا سارے اعمال ضابط ہو جائیں گے۔ دوسرا اعمال کا بیان، جی اعمال میں زکوٰۃ کے اوپر اللہ نے نفلی صدقات کو مقدم کر دیا، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی پہلے کس بات کا ذکر کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دیتا ہے محبت پر۔ اب اس حبی ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ میں نے تینوں معنی ترجمہ بھی کیے، تفسیر کے اندر پھر کر رہا ہوں۔ مال دیتا ہے علی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے، پہلا معنی، یعنی مال دینے کا مقصد کیا ہے؟ کون راضی ہو جائے؟ خدا راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، دنیا جو مرضی کہتی رہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اخلاص جسے کہتے ہیں، یہ بھی شرط ہے۔ دوسری شرط معنی آت المال علی حبہ، مال خرچ کرے علی حبہ، اپنی محبت پر، یوں نہیں مال خرچ کرنا کہ جب سریعام چندہ ہوتا ہے نا مسجد میں کر لیا جائے، یا مسجد کی جھولی آپ حضرات کے سامنے گزرتی ہے تو بڑی بادل نخواستہ دل کے اوپر ایسے ایک بوجھ سا بنا کر
जेब से 10-20 रुपए निकाल कर उसमें डाल दिए, या किसी चंदा मदरसे का हुआ, किसी और चीज़ का हुआ, उसके अंदर डाले, लेकिन बड़ा मजबूर होकर दिया। अल्लाह कहते हैं ये माल मुझे नहीं चाहिए तेरा। माल दे, दिल की खुशी से दिया कर। अल्लाह ये कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, यही माल मैं तुझ कल क़यामत के दिन तुझे 70 गुना बढ़ाकर कल क़यामत के दिन तेरे सामने पेश करूँगा। आपने हज़रत आयशा से पूछा था ना, आयशा ए हुमैरा, वो जो बकरी आई थी इसका क्या बना? या रसूलल्लाह सारी ख़त्म हो गई सिवाय एक रान के, वो पड़ी है। आपने फरमाया आयशा यूँ न कहे कि सारी खर्च हो गई, यानी हज़रत आयशा ने कहा था कि मैंने सारी तकसीम कर दी। आपने फरमाया वो सारी की सारी महफूज हो गई, वो स्टोर हो गई, वो आगे पहुँच गई, ज़ख़ीरा हो गई, जो हम खा लेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। जो हमने आगे भेज दी, खर्च सदका कर दी, वो तो महफूज हो गई। तो अपने दिल की रज़ा से माल दिया करें, जब भी दिया करें, मजबूर होकर ना दिया करें, दिल की खुशी से दे। अल्लाह ताला आपको इतना देगा, फरमाया तुम्हारे लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला देता है, फिर अल्लाह देखता भी तो है ना कि इंसान दिल की रज़ा से देखता है कि नहीं देता। तो दिल की खुशी से फरमाया, ज़रूरी नहीं ज़कात के अलावा भी मुफस्सिरीन ने लिखा बहुत से मौके ऐसे हैं जहाँ पर माल खर्च करना फ़र्ज़ और वाजिब होता है। अब उसमें यह है किसी इलाके के अंदर मस्जिद है ही नहीं, वहाँ मुसलमान रहते हैं, उन तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज और ज़रूरी है कि अपनी बुनियादी मस्जिद से, मैंने पहले बताया ये मुराद नहीं है कि आप प्लेटर लगा दें सब कुछ कर दें, एक इतनी बुनियादी ज़रूरत की जगह मुतय्यन करके ख़रीद कर उसकी 4 दीवारी बनाकर उसको मस्जिद शरी बना दे कि वहाँ नमाज पढ़ी जा सके बाजमात, जहाँ इतनी आम हो हर बंदा आकर नमाज पढ़ सके। इस मोहल्ले वालों पर फ़र्ज और ज़रूरी हो जाया करता है अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करना। नंबर 2, इसी तरह आपके ख़ानदान के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा गरीब नादार बंदा मौजूद है कि जी, या कोई बेवा औरत मौजूद है जो सवाल नहीं करती, सफ़ेद पोश है, लेकिन उसके घर के हालात आपको पता है कि वो चलते नहीं हैं आज की महंगाई के दौर में, तो अपना रिश्तेदार है तो फिर फ़र्ज और ज़रूरी है, या पड़ोसी है तो तब भी ज़रूरी है कि उसकी कुछ न कुछ मदद करें। पड़ोसियों के इतने ज़्यादा हुकूक हदीस के अंदर आए हैं। जिब्रील अमीन जब तशरीफ़ ला रहे थे तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे खौफ होने लगा कि अनकरीब जिब्रील एक हुक्म लेकर आएंगे कि कल ये हुक्म होगा कि एक बंदा मर जाए तो पड़ोसी भी विरासत के अंदर हिस्सेदार बन सकता है। इतने ज़्यादा खाना पकाओ तो अगर खुशबू वाला पकाओ तो पड़ोसियों को दो, फल फ्रूट लाओ तो या तो दिखाओ, नहीं दिखाओ तो फिर उनको कोई हिस्सा दो, उनके बच्चों को चढ़ाओ नहीं, कोई छिलके हैं कोई चीज़ ऐसी है तो उनके सामने ना फेंको, यानी किसी तरीके से उनकी इज़ा का सबब न बनो। तो लिहाजा फरमाया उनके हुकूक जिक्र किए, वहाँ माल दिया करें। तीसरा माना वआतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करो, अला हुब्बिही, महबूब माल खर्च किया करो, जो माल आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं माल जब सही अच्छा तरह से इस्तेमाल कर लिया ना, आप देखा कि ये चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, ये कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहे, ये जूते इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, अब ये क्या करेंगे, अल्लाह के रास्ते में दे दो। क्या लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ उस वक़्त तक तुम नेकी के अंदर कमाल को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम वो चीज़ खर्च न करो जिसको तुम पसंद करते हो। इस तफसीर के, इस आयत की तफसीर के ज़मन में जब आगे इंशाअल्लाह आएगा माला चौथे सिपारे की इब्तिदा, वहाँ मैं जिक्र करूँगा कि किन किन सहाबा ने क्या क्या पेश किया था अपना, अबू तला ने क्या पेश किया था, बाकी सहाबा ने क्या पेश किया था। अपना पसंदीदा माल दिया करो। पसंदीदा से मुराद ये भी है, जैसे मैंने अभी कहा कि माल सदका के अंदर एक हमारे मोहतरम हैं, उन आलिम दीन भी हैं, उनसे सलाह के लिए कभी कभार जब मुलाकात होती है तो वो फरमाने लगे मैं बतलाऊं कि सदका किसे कहते हैं। एक मतलब हम पूछने लगे हमसे मुलाकात में ना कि सदका किसे कहते हैं। हमने कहा सदका जी एक जो 150 बंदा निकाल के दे देता है। कहा ये सदका नहीं है, ये तो आप टालते हैं अपने दिल को ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं गुंगलो तो मिट्टी लाई, अपने बस एक दिल को मुतमईन कर दिया, फरिश्तों को भी ज़मीर को भी कि मैं देता हूँ। तो मैं सदका वो है कि जब तू दे और तेरे नफ्स को तकलीफ़ हो कि ये माल तूने वाक़अतन निकाला है, अच्छा माल हो, ये जब तुम रकम निकाले तो कम अज़ कम इतनी रकम ज़रूर निकाला कर कि कम अज़ कम रोक देते वक्त शैतान रोके तो सही कि यार ये कहाँ दे रहा, तेरा क्या बनेगा। पर मैं नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में दे दे, अल्लाह तेरा फिर देख तुझे अल्लाह देता कितना है, अल्लाह आज़माता भी तो है। तो 10 रुपये 20 रुपये ये तो आजकल बच्चे भी ले लेते हैं,
تو جب مسجد ہو، کوئی مدرسے کا تعاون ہو، تو کم از کم اتنا تعاون ضرور کریں کہ کم از کم نفس اور شیطان کے اوپر وہ ضرب ضرور لگے۔ تو فرمانے بڑی بڑی پیاری تعریف انہوں نے کی کہ یہی اللہ چاہتے ہیں کہ حبی ہی اپنا محبوب مال پیش کر، حبی ہی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر، لہذا محبوب طریقے سے مال پیش کر، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور پھر کہاں کہاں پیش کر، وہ آگے اللہ نے مسئلہ ذکر کر دیے۔ قریبی رشتہ داروں میں بیٹھا ہے تو سب سے پہلا حق ہے ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو۔ قریبی رشتہ داروں کو فائدہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کو بھی دیں گے جو نادار ہے، اور فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو تجھے صدقہ دینے کا ثواب، دوسرا آپ کو قریبی رشتہ دار یعنی قرابت کا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ والیتامى، یتیم کو دینے کا ثواب، یتیم کو دیا کر، یتیم بچہ ہے، آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر، جتنے اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بال کے نیکی بدلیا نیکی عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ اب یتیم کا یہی مطلب ہے کہ بچہ کوئی بندہ فوت ہوا، آپ نے جا کر اس کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر نیکی لے کر آ گئے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کفالت کر، اس کا خرچہ اٹھا، اس کی بیڑ بن۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، 8-10 تلواریں بندہ اوپر کر لے اور نیچے سایہ بنا کر کھڑا جو جنت مل جائے گی، یعنی جہاد کے اندر جنت ہے۔ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تو کیا مطلب ماں کے پاؤں اپنے سینے پر رکھنے سے بندے کو جنت مل جائے گی؟ نہ، خدمت کر۔ یہ سارے حضور کے فرامین ان کے اندر بڑا بہت وسیع مفہوم ہے۔ تو یتیم کی پرورش کرو اچھی، عمومی طور پر یتیم معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے فرمایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، مسکین، کسی بھی قسم کا فقیر بندہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کو۔ والسائلین، مانگنے والوں کو دو۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھیے گا، والسائلین، سوال کرنے والوں کو۔ یہاں اب کب دینا ہے اور کہاں نہیں دینا؟ پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی ضرورت کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دنیا کے اندر ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ضرورت ہے، پوری ہو رہی ہے، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے صبح شام کا کھانا گھر میں موجود ہے اور گزارا چلتا ہے تو پھر ہاتھ نہ پھیلائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں، اللہ نے آپ کو دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں نمبر 2، تمام فقہائے امت کے نزدیک بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے، کسی طور پر اجازت نہیں۔ ضرورت میں نے بتا دی، قوت لا یموت، حضور نے اپنے لیے کیا مانگا تھا اللہ سے؟ اللہ قوت لا یموت دینا، اس قدر رزق دینا کہ موت نہ آئے بھوک کی وجہ سے، یعنی گزارا چلتا رہے، گھر کا نظام چلتا رہے، وہ لاکھوں کروڑوں میں کمانا میرا مقصود نہ ہو۔ تو آپ ہمیشہ ایسے دعا کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس اتنا موجود ہو تو قرض لے کر کسی سے مانگ کر اچھا کھانے سے بہتر ہے پانی کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا ڈبو کر کھا لو، لیکن گھر کا کھاؤ، لیکن بغیر ضرورت کے سوال نہ کیے تھے۔ اب اسی کے تحت مسئلہ ہے، جو بندہ صحیح سالم ہے، نوجوان مانگ رہے ہیں، دروازوں پہ آتے ہیں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان عورتیں ہیں، وہ مانگتی ہیں، وہ حکم اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے۔ سوال اچھے انداز میں سمجھایا جائے گا کہ شریعت نے آپ کو دینے کی اجازت نہیں دی، آپ کمائیں، آپ محنت مزدوری کریں، آپ جیسے اور لوگ بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مال میں برکت بھی دے گا۔ وہ حضور سے صحابی نے 2 مرتبہ مانگا تھا، جب تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جاؤ گھر کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ لائے، وہ کمبل یا لائے، پیالہ لائے، وہ اللہ نے نبی نے صحابہ میں بیچا، فرمایا اس سے جاؤ کلاڑی خریدو، لکڑیاں کاٹو اور جنگل کے بیچو، پھر 15 دن کے بعد مجھے ملنا۔ وہ آئے تو فرمایا یا رسول اللہ اب گھر کے اندر بڑی آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ جو مانگے ہوئے مال میں وہ برکت نہیں رہتی اور ایک چسکا پڑ جاتا ہے۔ یہ ان کی حوصلہ شکنی کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ہمارے ہاں دکانوں پر، گھروں میں یہ جو پیشہ ور طبقہ عام ہو گیا ہے نا، ان کو دینا درست نہیں، ان کو زکوٰۃ بھی دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ شریعت نے منع کیا ہے، اور فقہاء نے، علماء نے گنہگار لکھا ہے۔ اگر ایک بندہ صحیح سالم ہے اور آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تو پیسے دینے پر ثواب نہیں، گناہ ملے گا، کیونکہ آپ اس کی عادت بنا رہے ہیں اس کام کے اوپر کہ وہ مانگتا پھرے۔ آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ ملنا بند ہو جائے گا تو وہ خود بخود اس معاملے میں جو بغیر یہ واقعتاً محسوس ہو، پیشہ ور نہیں ہے، انسان کا دل کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے،
تو اسے دے دے، یا نہیں دینا چاہتے تو فرمایا جھڑکنا نہیں ہے، ان کی حوصلہ شکنی افزائی کی جائے، یا جو مانگ نہیں سکتے سفید پوش طبقہ ہے ان کی مدد کی جائے، اس کے اوپر اللہ کے یہاں بڑا ثواب ہے۔ تو بس سائلین کے اندر یہ لوگ ہیں، پیشہ ور سے بچنا ہے، پیشہ وروں کو دینے سے بچنا ہے، اور یہ لوگ فرمایا کہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ خود تو گناہ کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کو عادی بنا چکے ہیں، تو فرمایا اس کی عادت ڈالنے سے بچانا ہے اور صحیح مستحق بندے تک پہنچائیں۔ اور پھر رکاب گردنیں چھڑانے میں، اب گردنیں یعنی مراد غلاموں کو آزاد کرنا مقصود تھا، وہ اب رہے نہیں، تو یہاں اس سے مراد قیدی ہیں۔ آج کے زمانے میں اس کا مصرف جی قیدی ہے، ایسا قیدی جو کسی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے، اب پیسوں کی وجہ سے کیا پڑا ہوا ہے، جو ہے نا جیل کے اندر پڑا ہے۔ اس سے مراد مقروض بھی ہے، کسی کا وہ مقروض ہو چکا ہے، کافی قرضہ اس نے دینا ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا، اب اس کا مجبور ہو چکا ہے، یا میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا، دکان کے اوپر کسی کا کھاتا ہے وہ ختم کروا دیں، اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف کروا دیں، وہ پیسے دے دیں، تو یہ سارا مصرف بھی یہ زکوٰۃ کے مصرف میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں تک تھا جی یہ اعمال بھی ہیں اور کیا ہے جی اخلاق بھی اس کے اندر ہے، اعمال اس کے اندر آ گئے، اور یہ عمل کے اندر جو انفاق فی سبیل اللہ کا تھا، اگلا عنوان اسی اعمال کے اندر عبادت کے اندر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ جو بندے ہیں نیکی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بتایا نا میں نے کہا زکوٰۃ مؤخر کی، نفلی صدقات کو مقدم کیا، کیونکہ زکوٰۃ تو پھر بھی کوئی نہ کچھ لوگ دیتے ہیں، نفلی صدقات میں عموماً کیا کی جاتی ہے، سستی کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ بھی دینے رہنا چاہیے، اور زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہے نا۔ سال کے بعد اپنے مال کا 40واں حصہ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، ان 4 مالوں میں زکوٰۃ ہے، 4 مال کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے بالکل۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، اور جانوروں کی الگ ہے، وہ جانوروں کا نصاب الگ ہے۔ یہ عام طور پر جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، سونا چاندی، سونا الگ ہو تو 7.5 تولے، اگر سونے کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی چاندی کی ہوئی، سونے کے ساتھ 100 روپیہ بھی جو ضرورت سے زیادہ رکھا ہوا ہے، ضرورت سے مراد ہے کھانا لینا ہے، کوئی چیز لینا ہے، کوئی راشن لینا ہے، اس کے لیے پڑا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ جو سیونگ جیسے ہم کہتے ہیں الگ محفوظ رکھنے یہ وہ مل گیا تو پھر چاندی کا نصاب آ جائے گا، پھر 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے سالانہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے، اضافی بھی دی جا سکتی ہے، اس کا حساب کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مسئلہ انسان پوچھ کر زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ والموفون، اب آ رہے ہیں اخلاق، موفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ وعدے کریں ان وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب کہ وہ وعدہ کریں۔ میں نے کل بھی حدیث سنائی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا خود مدعی بنے گا جو لوگ کیا کرتے ہیں، وعدہ کر کے اللہ کے نام پر پھر انکار کر جاتے ہیں۔ وعدوں کو پورا کیا کریں، یہ مسلمان کی علامت ہے، جو پورا نہیں کرتے حضور نے کیا فرمایا تھا، کس کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ منافق بندے کی نشانی ہے کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ آج ہم قسموں سے پھر گئے ہیں، وعدے تو بڑی دور کی بات ہے، اس لیے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کسی سے اولاً وعدہ کیا ہی نہ کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں وعدہ نبھانا بڑا مشکل ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کروں گا، مجھ سے کام ہو سکا تو کروں گا، وعدہ نہیں کرتا۔ وعدہ کریں گے تو پھر گنہگار گار ہوں گے، پھر وعدہ پورا نہیں کریں گے، پھر آپ اس میں مکمل کوشش نہیں کر سکیں گے، تو لہذا وعدے سے آگے آ رہی ہے جی ترغیب علی القتال کہ والصابرین فی الباساء، وہ جو لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اوپر صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، وحین الباس، لڑائی کے اندر۔ تنگ دستی تو میں نے کہا کہ کوئی بھی معاملہ آ جائے، حالات پریشان ہو جائیں، معاملہ، اللہ مال دینے والا بھی ہے، مال چھیننے والا بھی ہے، ہاتھوں کا مال ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے واپس عطا کر دے، لیکن اس معاملے میں جس طرح تم اب اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تو جب پریشانی کا معاملہ ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مولا تیرے حال پر رضامند ہیں، تو لہٰذا اس وقت صبر کرنا تنگ دستی کے عالم میں۔ ذرا مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، مال کا چھن جانا بھی آزمائش ہے، اولاد کا چھن جانا بھی آزمائش ہے، اولاد کا دور ہو جانا بھی آزمائش ہے، کوئی اور پریشانی آ جائے، تو فرمایا یہ ساری مصیبتوں میں صبر کرنا ہے، اور خاص طور پر جب تم قتال کر رہے ہو۔ قتال میں صبر سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے، مستقل مزاج، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ قتال میں صبر کیا ہے کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، پھر جب جہاد میں گئے تو پھر سر عام لڑو، یا تو شہید ہو جاؤ گے یا غازی بن کر واپس آ جاؤ گے۔ یہ ساری کی ساری صفات سن لی ہیں، اللہ کہتے ہیں اب آؤ یہ لوگ کون ہیں، اللہ کہتے ہیں ثمرہ یہ ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا اللہ کا وعدہ۔ وہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا مولا تیری
زمین پر تیرے نظام کو، تیرے احکامات کو مان کر چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس آیت بر کے اوپر عمل کر لے گا، فرمایا وہی وہ بندے ہیں جو سچ کرنے والے ہیں اپنے عقیدے کے اندر بھی، اخلاق میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اللہ کے ہاں جو متقین کو جتنے جنتے میں انعامات ملنے وہ ان لوگوں کو سارے کے سارے لوگوں کو ملیں گے۔ تو لہٰذا یہ آیت بر ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ صرف ایک چیز کو کامل نہ کریں، میں نمازی ہوں تو باقی سارے ذمہ داری ختم نہ، نمازی ہیں تو ساتھ زکوٰۃ، نمازی ہیں تو ساتھ ساتھ مال خرچ کرنا سیکھیں، وعدوں کو پورا کرنا سیکھیں، پریشانیوں میں مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھیں، نعمتوں پر شکر کرنا سیکھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔